بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، درداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرت وناشر الریاء برحمت وبتد بالصخور میدان ارض، ثم الصلاۃ والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم مسلسل سورہ مبارکہ حلقہ، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پوری کی پوری سورہ اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ محرم الاحرام کی ان مجالس میں اس سورہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ آج ہم اس کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا۔ پہلی آیت مبارکہ مقدسہ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، اس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو بہت سخت اور شدید ہوگا، یعنی کہ ہم اس دن کے بارے میں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو بہت شدید اور بہت سخت ہوگا۔ تو اگلی آیت: فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، اسی وجہ سے خدا انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور اس حال میں استقبال کرے گا کہ وہ شادمان اور مسرور ہوں گے۔ یعنی کہ ہم پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ آیات مقدسہ، ان سے پہلے والی آیات مقدسہ پچھلی تقریر میں جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ شان اہل بیت محمد میں نازل ہوئی ہیں، جس میں سرکار ختمی مرتبت بھی شامل ہیں، جناب سیدہ، جناب حسنین شریفین، جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ کی کنیز فضہ، یہ سب شامل ہیں۔ خالق کائنات نے کیا کمال کی بات کی ہے، قرآن مجید کس طرح ایک اعلان فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگوں کو کچھ دیتے ہیں، کچھ عطا کرتے ہیں، کچھ نوازشتے ہیں، تو ایک بات ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے بڑھ کے دوسرے کو نواز دیتے ہیں، یعنی اس میں اپنا حصہ نہیں رکھتے، دوسروں کو اتنا دے دیتے ہیں۔ اور وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم نے اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں، ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن بہت سخت ہوگا، جو دن بہت شدید ہوگا۔ تو خواہران گرامی، دیکھیے اتنے پاکیزہ اور مقدس لوگوں کی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور قیامت کا دن کتنا سخت دن ہے جس کے لیے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، باپ بیٹے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بیٹا باپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ وہ دن صرف وہ ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی کی ذرا برابر نیکی بھی اس کے کام آ جائے گی، اور کسی کی ذرا برابر برائی بھی اس کے لیے مصیبت اور تکلیف اور اندھوناک ہو جائے گی۔ اور وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے لیکن پانی نہیں مل رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے اور گھبرائے بھی ہوں گے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بادشاہی صرف میرے اللہ کی ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہی ہوگی۔
اور اس دن ایک بڑا سا علم نصب ہوگا، وہ علم ایسا علم ہوگا جس کا حد آسمان کی طرف جا رہی ہوگی، اور جس کی جڑ جو ہوگی، جو جہاں لگا ہوا ہوگا وہ زمین میں ہوگی، اور اس پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ حقاً حقاً حقا۔ اس کے اوپر یہ تحریر ہوگا اور لوگ تیزی سے اس کی طرف دوڑیں گے، لیکن آج صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، اور انہوں نے اپنے کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اللہ کو خوش کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتے رہے، اس لیے کرتے رہے کہ اس دن کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لے، ان کو اس دن کی شدت سے۔ اور وہ دن جب آ جائے گا تو وہ جو لوگ جو اللہ کی رضا کو ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر جیسا بھی ٹائم ان پہ آ جاتا ہے وہ اللہ کے حکم کو پس پشت نہیں ڈالتے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں، ان پر نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ قیامت کا دن، وہ مشکل کا دن زیادہ مشکل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک آسانیاں پیدا کرے گا، سہولت پیدا کرے گا۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ الذین ينفقون بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی۔ پہلی کوالٹی کیا ہوگی کہ جب ان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی راہ پر کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ خرچ کر کے دنیا جہان میں ڈنکے بجا دیتے ہیں کہ ہم نے خرچ کر دیا، ہم نے لوگوں کو دے دیا، نہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، توحید کو سمجھتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دو چیزیں انسان کی دشمن ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے کہ میرے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی توبہ کریں، استغفار کریں تیری بارگاہ میں۔ جب توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے دور بھی ہو جاتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اور یہی اس کا قرب ہے جو اس کو اس مشکل کے دن میں بھی سکون دیتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ غصے کے وقت میں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی ڈیسیژن نہ لو جب تم غصے میں ہو، جب تک تمہارا غصہ ختم نہ ہو جائے۔ اور اگر غصے کو ختم کرنا چاہو تو بہترین چیزیں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ وضو کر لو، اور وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، کچھ دیر کے لیے چپ کر جاؤ، کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کر لو، درود پڑھ لو سرکار محمد و آل محمد پہ، اور آگے بڑھو تاکہ وہ غصہ تمہارا ختم ہو جائے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے لیے اچھائی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور کیسے پسند فرماتا ہے؟ ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، ان کی چیزوں کو بلند کر دیتا ہے، ان کے لیے بہتریاں لے آتا ہے۔ اور وہی لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک سے، اور خالق کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، بہتریاں پیدا کرتا ہے۔ تو خواہران گرامی، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے؟
فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، اسی وجہ سے خدا انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور اس حال میں ان کا استقبال کرے گا کہ وہ شادمان اور مسرور ہوں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ جن میں یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے، اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہے ہیں، کسی کو جتا نہیں رہے، کسی کو شکریہ ادا نہیں کروا رہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کا اس حال میں استقبال کرے گا، یعنی کہ ان کے استقبال کا بندوبست ہوگا۔ آپ دیکھیے جب کوئی بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت آتی ہے تو اس کی ویلکم کے لیے کتنا زیادہ کام کیا جاتا ہے، کبھی راستے سجائے جاتے ہیں، کبھی اس کے ویلکم کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کبھی اس پر پھولوں کی بارش کی جاتی ہے۔ تو خالق کائنات ان لوگوں پر جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی راہ پر دیتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دنیا کو اتنا اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی چھوٹی سی ایک مثال پیش کرتی ہوں، ذرا اس پر سامعین محترم غور کیجئے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جوتی کو باہر اتار کے جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں اللہ کے گھر میں جوتی باہر اتر جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا باہر رہ گئی اور بندہ اندر چلا گیا۔ یہ دنیا ہے، یہ جوتی کی طرح ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے۔ مقام تو وہ ہے کہ بندہ صاحب تقویٰ ہو، بندہ پرہیزگار ہو، اور جیسے قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ڈرے اپنے اللہ سے، ڈرے تو صرف اللہ سے، خوف اس کو آئے تو صرف اللہ سے، اور کسی سے خوف کرنے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ جس کا توحید پر یقین پکا ہو جائے، جو توحید کو سمجھ جائے، وہ توحید کو کیسے سمجھے گا؟ وہ اس صورت میں سمجھے گا کہ توحید سمجھانے والوں کو پہلے سمجھے، پہلے محمد اور اہل بیت محمد کو سمجھے اور ان کی تعلیمات سے توحید کی طرف بڑھے، تو پھر اس کا توحید پر یقین کامل ہوگا۔ اور جس کا یقین توحید پر کامل ہو جائے، آپ یقین کیجئے گا نہ اس کو دنیا میں کوئی کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ آخرت سے کبھی ڈرتا ہے۔ اور جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ خالق کائنات مجھے موت دے دے تاکہ میں اس اچھی جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں تو اپنے نیک بندوں کا استقبال کرے گا۔ مثال کے طور پر رجب میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ان کو رجبیہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ رجب میں روزے رکھنے والے لوگوں کے لیے خالق کائنات نے جنت میں ایک علیحدہ دروازہ بنایا ہوا ہے جس سے رجبیہ گزریں گے، ان کو رجبیہ کہہ کے جنت میں پکارا گیا ہے۔ جو نیک کام کریں، شہداء کو دیکھ لیجئے، جو شہداء ہیں ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، ان کے لیے جنت میں استقبال ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے استاد محترم نجف اشرف میں فرماتے تھے کہ جب کوئی مومن یا مومنہ مرتا ہے، غور کیجئے گا پلیز، جب کوئی مومن یا مومنہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے روح کو بلند کیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر 70,000 ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح اس کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے، اور پھر جب وہ جنت کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے اور وہ جنت کی طرف جاتا ہے تو جنت کو اس طرح سجایا جاتا ہے اس بندے کے لیے، اس اللہ کے بہترین بندے کے لیے اس طریقے سے جنت کو سجایا جاتا ہے کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کے لیے کمرہ سجایا جاتا ہے۔ تو یہ آیت مجیدہ مقدسہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے فواقہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، اسی وجہ سے خدا انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کو اسی حال میں استقبال کرے گا، اور وہ استقبال اتنا بہترین ہوگا، اتنا بہترین ہوگا کہ جو مرنے والا ہوگا وہ بھی خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا،
کہ شکر ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں آ گیا جس دنیا میں میرا استقبال ہو رہا ہے، جہاں پہ میرے لیے آسانیاں اور سہولتیں موجود ہیں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مبارکہ فجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اینڈ 30، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جناب حسین علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اب لوٹ کے آ جا، حد ہو گئی ہے، جنت مشتاق ہے، جنت کی طرف آ جا، اب لوٹ کے آ جا۔ سبحان اللہ، جو لوگ نفس مطمئنہ کو سمجھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جس کے لیے سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، تو یاد رکھیے گا پہلی چیز جو ہے، جو قربانی ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی، وہ رسالت کو بچانے کے لیے ہے، رسالت کے تحفظ کے لیے ہے، رسالت کی پاسداری کے لیے ہے۔ اور دوسرا جو چیز تھی سید الشہداء کی جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہ ہے دین کو بچانا، دین مصطفیٰ کو بچانا۔ اور کس طرح دین کو بچایا ہے کہ اس کے بعد دین پر ایسا وقت آیا ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا کہا شاعر نے، سرداد نہ دا دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور سوچنے کی بات ہے، دین کو بچایا اور اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کو بچایا۔ اور کیسے بچایا قرآن مقدس کی تعلیمات کو کہ آج تک قرآن میں پھر کوئی تحریف نہ ہو سکی، آج تک قرآن مقدس کی تعلیمات چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور اگر ہم یوں سوچیں کہ ہم لوگوں سے زیادہ باقی لوگ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، ایز اے بک وہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں سے بہترین چیزوں کو اخذ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے ہم نے یہ دیکھا، ہمیں اس بات کی سمجھ آئی، ہم اس بات کو سمجھ گئے۔ قرآن مقدس بچا لیا سرکار امام حسین علیہ السلام نے، اور قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ سرکار امام حسین علیہ السلام کا وہ مشن جو لے کے آپ وطن سے گئے تھے، وہ مشن ہی وہ مشن تھا کہ جس کے لیے استقبال ہی استقبال ہے۔ اس وقت بھی استقبال تھا، آج بھی استقبال ہے، اور جب تک کائنات باقی رہے گی ہر بندہ یہ پکارے گا کہ حسین علیہ السلام میرے امام ہیں، میرے آقا ہیں، اور میں ان کا مقتدی بننا چاہتا ہوں۔ خواہران گرامی، سامعین محترم، جناب امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا سرور ہے سرکار کے چہرہ اقدس پہ۔ آپ دیکھ لیں پورا محرم کا جو 10 ڈیز محرم کی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، پہلی سے لے کے 7ویں تک دیکھ لیجئے، کتنا سکون ہے سید الشہداء کے چہرے پہ، کتنا اطمینان ہے۔ 7ویں کو پانی بند ہوتا ہے، کتنا اطمینان ہے، کوئی عورت شکایت نہیں کر رہی، کوئی بچہ شکایت نہیں کر رہا، کسی کے چہرے پہ بھی کسی پریشانی کا آثار نہیں ہے، بلکہ سب سرکار سید الشہداء کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت زہرا کا چاند کوئی حکم دے اور اس حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوں۔ چہرہ اقدس سید الشہداء پہ سب کی نظریں ہیں، اور وہ بھی وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا چراغ گل کروا دیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، میں تمہارے لیے تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، تم جا سکتے ہو، لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو سب لوگ موجود تھے، کوئی بھی نہیں گیا۔ کیسے کوئی جاتا؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ وہ لوگوں کو تو سرور تھا، ان کو تو سکون تھا، ان کے لیے تو بڑا اطمینان تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام بار بار فرما رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں پہ حکومت قائم کرنے آیا ہوں یا میں کچھ ایسا کام کرنے آیا ہوں،
تم لوگ جا سکتے ہو، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، لیکن کون جاتا اس سکون کو چھوڑ کر، کون جاتا اس اطمینان کو چھوڑ کر، کون جاتا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر۔ سب لوگ مطمئن تھے، سب کے دلوں میں اطمینان تھا، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں جانا، ہمیں نہیں جانا۔ تو سید الشہداء نے، جیسے لوگوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا، چراغ کو ایک روایت میں ملتا ہے 3 ٹائم بند کیا گیا، بجھایا گیا 3 ٹائم، لیکن 3 ٹائم کوئی بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ سب نے یہی کہا سرکار ہم جنت کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، ہم تو جنت میں ہیں، ہم تو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ عاشورہ کی شب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ثمامہ سیداوی وہاں سے گزرے، انہوں نے جا کر کہا کہ یہ کوئی ہنسنے کی رات ہے، تم لوگ سمائل کر رہے ہو۔ دونوں نے پھر سمائل کی اور ان کی طرف دیکھا کہ اچھا یہ ہنسنے کی رات نہیں ہے، ہمارے میں اور جنت میں ایک رات کا فاصلہ رہ گیا ہے، بس یہ رات گزرے گی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم تو اپنی جنت کی جانے کی خوشی میں مسکرا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کل انشاءاللہ سرکار حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اس لیے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ جن کے استقبال کے لیے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اٹھو اور ان کا استقبال کرو۔ اور سامعین محترم، سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سارا قافلہ اتنا مطمئن تھا، اتنا مطمئن تھا کہ ان کے اطمینان کو لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ 3 دنوں کی پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور سامنے موت بھی ہے، لیکن اطمینان اتنا ہے، سکون اتنا ہے کہ ایک دوسرے سے خوش باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا جنت میں جانے کا راستہ نکل آیا ہے، ہم اس راستے میں چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنا یہ قافلہ لے کر 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے، اور جیسے ہی 2 محرم کو سرکار وارد کربلا ہوئے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور ان کو بلا کے ان سے کچھ زمین لینے کا ارادہ کیا۔ اب 2 روایتیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ ایک تو روایت یہ ملتی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین خریدنے کی، بائے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امام وقت جو ہوتے ہیں وہ زمین کے مالک ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہم تک پہنچی ہے کہ امام علیہ السلام نے وہاں سے زمین کو خریدا تھا، اور وہ خرید کے اس قطع زمین کو علی اکبر کے نام کیا تھا کہ یہ شہزادے کی زمین ہے، اور ان کے نام کر دیا تھا سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ جیسے یہ سارے خیمے لگ گئے تو روایت کہتی ہے کہ پورا وہ جو نینوا تھا، جہاں جہاں یہ خیمے لگے، وہ چمک گیا ان کے نور سے، ان کی عبادت سے، ان کی تلاوت سے، ان کے سکون سے، ان کے اطمینان سے۔ وہ نینوا کا علاقہ جہاں سے کوئی بھی صحیح و سلامت نہیں گزرا، وہ چمک اٹھا، اتنا چمکا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ سید الشہداء نے جب پورے خیمے سیٹ ہو گئے تو حضور نے پتہ کیا کہ یہاں پہ کون سا قبیلہ رہتا ہے۔ معلوم ہوا قبیلہ بنی اسد ہے، اور کافی اچھے لوگ ہیں۔ سرکار نے پیغام بھیجا، ان کے آدمیوں کو بلا بھیجا، اور جب وہ سارے آدمی آپ کے پاس تشریف لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام حسین ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر کا نواسہ ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں۔ اپنا پورا تعارف کروا کے فرمایا کہ میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں، میری شہادت 10 محرم تک یہاں ہو جائے گی۔ آپ لوگوں سے مجھے 1-2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو میری آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر کوئی میرا مہمان آئے
تو اس کو 3 دن تک کھانا ضرور دینا، اس کو لک آفٹر کرنا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا، دوسری میری وصیت یہ ہے کہ اگر ہماری شہادتیں ہو جائیں اور قوم اشقیاء ہماری قبریں نہ بنائیں تو آپ مہربانی کر کے ہماری قبریں بنا دیجئے گا، اور چلے قبریں نہ بھی بنائیں تو مٹی اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈال دیجئے گا تاکہ مٹی سے ہماری قبروں کی کوئی صورت نکل آئے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو خیال رکھنا، اگر ہم سارے مرد شہید ہو جائیں تو میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں اور یہ کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلی تھیں، یہ بہت پردہ دار ہیں، اگر تم مدد کر سکے تو زہرا کی بیٹیوں کا بھی خیال رکھنا۔ تو خواہران گرامی، سامعین محترم، جب یہ ساری وصیت سید الشہداء نے ان لوگوں کو کر لی تو پھر اپنی بہن کے پاس آئے، سرکار زینب عالیہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا، زینب میری بہن، میں نے تو اپنی وصیت ان کو کر دی ہے، اب آپ ایک کام کیجئے اور آپ یہ کام کیجئے کہ ان لوگوں کی عورتوں کو بلا لیجئے اور ان کو کہیں جو میں نے وصیت بچوں کو مردوں کو کی ہے وہ آپ عورتوں کو بھی کر دیں۔ سیدہ زینب عالیہ نے جو بالکل بہترین خطبہ دیتی تھیں، ان سب عورتوں کو بلایا اور ان کو ساری بات سمجھائی کہ عاشورہ کے دن اگر ہمارے مردوں کو شہید کر دیا جائے اور ان کی قبریں نہ بنائی جائیں، ان کو غسل و کفن نہ دیا جائے تو آپ لوگ پلیز اپنے مردوں کو یاد کروانا کہ وہ ہمارے جانے والوں کی، شہیدوں کی قبریں بنا دیں۔ تو انہوں نے بھی پرومس کر لیا، اور پھر سرکار امام حسین نے بچوں کو بلا لیا اور بچوں کو کہا، بچوں میں حسین ہوں، میں زہرا کا لخت جگر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں، تمہارے سے ایک بات کرنی ہے بچوں، اگر تمہارے والدین مجبور ہو جائیں اور یہ قوم اشقیاء ہماری قبریں نہ بنانے دیں ان کو، تو تم ہمارے لیے ایک کام کرنا، اپنے دامن میں مٹیاں ڈال ڈال کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا اور اسی طرح ہماری قبریں بن جائیں گی۔ کائنات میں، سامعین محترم مجھے بتائیں، کائنات میں کوئی اتنا بھی غریب ہوگا جس کو یہ پتہ ہے کہ میری قبر نہیں بنے گی؟ اور وہ بنی اسد کے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو وصیت فرما رہے ہیں کہ ہماری قبریں بنانے کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرنا۔ سامعین محترم، یہ وصیت کر دی گئی اور اس کے بعد سرکار امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے۔ 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 10 کی صبح زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ یہ سارا خاندان فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا صبح سے لے کے شام تک یہ سارے کے سارے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور کیسے گئے؟ روایت ملتی ہے کہ جب شام ہو گئی نہ، ڈھلنی شروع ہو گئی، سیدہ زینب عالیہ نے عصر عاشور کو جب یہ سنا، قد قتل الحسین بکربلا، لوگوں حسین کربلا میں مارے گئے، تو جناب سیدہ زینب عالیہ نے فضہ کو کہا، فضہ یہ مدینے کا دستور تھا کہ اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو لوگ افسوس کرنے آتے ہیں، تو فضہ مجھے تو کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ تو فضہ کی چیخیں بلند ہو گئی، سر کے بال کھولے اور کمر سے چادر کو باندھ کے آگے بڑھی اور کہنے لگی، زہرا کی بیٹی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو پرسہ دے گا؟ نہیں بی بی، یہ لوگ تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ ابھی میری شہزادی اس بات پہ رو رہی تھی کہ ایک آواز بلند ہو گئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اور جناب فضہ نے رو کر آ کے شہزادی کو بتایا، شہزادی گھروں کو آگ لگ گئی ہے، شہزادی بچوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ پوری رات زہرا کی بیٹی
گنج شہداء کے چکر لگاتی رہی، کبھی سکینہ نہیں مل رہی، کبھی مسلم کے بچے نہیں مل رہے، کبھی فاطمہ کبریٰ کا پتہ نہیں چل رہا۔ شہزادی پوری رات بچوں کو سنبھالتی رہی اور صبح ہاتھوں میں کڑیاں ڈال کے اور ہاتھوں کو کمر کے پیچھے پابند کر کے میری شہزادی روانہ ہوئی، اور میری شہزادی راستے میں یہ پوچھتی جا رہی تھی، سجاد مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے بھائی کو کسی نے کفن پہنایا؟ میرے بھائی کو کسی نے دفن کیا؟ سید الساجدین کی ایک ہی آواز آتی تھی، پھوپھی اماں ابھی تک کسی نے آپ کے بھائی کو نہ دفن کیا ہے نہ کسی نے قبر بنائی ہے۔ تو میری شہزادی بار بار پوچھتی تھی۔ ایک دم جب کچھ لوگ یہاں سے گزرے نا نینوا سے، انہوں نے سونگا کہ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا عطر کا بیوپاری ہے، اس سے جا کے بات کرتے ہیں۔ یہ کرسچن لوگ تھے۔ یہ جب آگے گئے تو انہوں نے دیکھا ہو یہاں تو لاشیں ہی لاشیں ہیں، کسی لاش کے ساتھ بھی سر نہیں ہے۔ لاشوں کی پہچان تو سروں سے ہوتی ہے، کسی لاش کے ساتھ سر نہیں ہے۔ انہوں نے آ کے بیچ میں چلنا شروع کیا۔ شہزادے علی اصغر پہ نظر پڑی تو ان کی چیخیں بلند ہو گئی، یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ نیزہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ تیر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، پھر اس کو کس نے مار دیا؟ کس جرم میں اس کو مار دیا گیا؟ سامعین محترم، انہوں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا یہ کون مارا گیا۔ روایت ملتی ہے کہ جناب زہرا کی چیخنے کی آواز تھی کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، نصرانیوں اس کو دفن کر دو، یہ دھوپ میں پڑا ہوا میرا حسین ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میرا حسین ہے۔ نصرانیوں نے جب یہ آوازیں سنی اور انہوں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی دفن کرتے ہیں۔ جب یہ ان کو بیچ میں پھرتے ہوئے بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا تو وہ جلدی سے اپنے گھروں میں بھاگیں، کہا کوئی لاشیں لوٹ رہا ہے، جاؤ جا کے لاشوں کو بچاؤ۔ اور یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ وہ لاشیں لوٹ نہیں رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ تو دفن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا کہ تم دفن نہیں کر سکتے کیونکہ تم تو کرسچن ہو۔ ان کی آپس میں جب تکرار بڑھی تو سید الساجدین نے اپنی والدہ کے محمل کے ساتھ اپنے سر کو جا کے ٹکایا اور کہا، پھوپھی اماں اب آپ کا بھائی دفن ہو رہا ہے۔ پوچھا کون دفن کر رہا ہے؟ کہا یہ تو کرسچن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دفن کریں گے، یہ محمد کا نواسہ ہے، ہم خود اس کو دفن کریں گے۔ تو جناب علی زین العابدین باعجاز امامت تشریف لائے اور آ کے کرسچنز کو کہا کہ تم دفن نہیں کر سکتے کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان کے علاوہ میرے بابا کو کوئی دفن نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم ان بے گناہ لاشوں کو دفن کر سکتے ہیں۔ کہا اگر ابھی تم کلمہ پڑھ لو اور تم مسلمان ہو جاؤ تو تم ان لاشوں کو دفن کر سکتے ہو۔ کرسچن نے فوراً کلمہ پڑھا، سید الساجدین بتاتے گئے اور قبریں بنتی گئیں، قبریں بنتی گئیں۔ جب سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کا وقت آیا تو جناب علی زین العابدین علیہ السلام نے قبر کا اشارہ فرمایا کہ یہاں میرے بابا کی قبر ہوگی، اور جہاں اشارہ فرمایا وہاں قبر ملی، اور سرکار اب اپنے بابا کو دفن کرنا چاہ رہے تھے، مگر ہائے افسوس سعد افسوس، لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ سید الشہداء نے، سید الشہداء کے بیٹے علی زین العابدین نے اپنی ابا کو زمین پہ بچھا دیا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی لاش اقدس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی ابا میں جمع کیا اور پھر قبر اطہر میں اتار دیا۔ جتنا بھی کوئی غریب ہوتا ہے اس کو ہر ایک لاش کو ایک قبر ضرور ملتی ہے۔ دنیا والوں، زہرا کا بیٹا حسین کتنے غریب ہیں،
یہ جنت کے جوانوں کے سردار کتنے غریب ہیں، ان کو ایک قبر میں 3 لاشیں رکھے گئے اور قبر کو بند کر دیا گیا۔ ایک لاش ہے علی الاکبر کا، ایک لاش علی الاصغر کا، اور ایک لاش حسین ابن علی کا تھا۔ جناب علی زین العابدین آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بابا جان میں نے باقی لاشیں تو دفن کر دیے ہیں مگر مجھے چھوٹا لاشا نظر نہیں آ رہا، شہزادہ علی اصغر کا لاشا کدھر ہے؟ تو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا یہ میرے سینے پہ جو گوشت ہے، یہ چھوٹا سا جو حصہ ہے، یہ میرا علی الاصغر ہے، کیونکہ جب گھوڑے دوڑے ہیں میں نے علی اصغر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا کہ یہ ننھا شہزادہ پامال نہ ہو جائے۔ تو جناب سید الشہداء کی قبر اطہر کو بنا دیا گیا اور آپ کو قبر اطہر میں اتار دیا گیا۔ اب زیادہ وقت نہیں تھا جناب کے پاس، پھر نہر فرات کی طرف بڑھے اور ایک قبر بنائی حضرت عباس کی۔ جو ظاہر سن رہے ہوں گے وہ میری گواہی دیں گے، آج بھی بین الحرمین آپ جا کے بیٹھتے ہیں، ایک طرف عباس کا روضہ ہے، ایک طرف سید الشہداء کا روضہ اقدس ہے۔ جب وہ قبر تیار کر لی پھر سرکار علی زین العابدین علیہ السلام نے باقی قبروں کے لیے رہنمائی فرما دی، یہ قبر یہاں بن جائے، یہ قبر یہاں بن جائے۔ حبیب ابن مظاہر کی قبر وہاں بنی جہاں پہلے لوگ اس قبر پر جائیں اور پھر سید الشہداء کے روضے کی طرف جائیں۔ جناب نے جب یہ قبروں کا کام مکمل ہوا، اب وہ عیسائی جو اب مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے ایک کپڑا ڈالا اور کہا سجاد بسم اللہ، آئیے ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، ہم فاتحہ دیتے ہیں، آپ کی دستار بندی کرتے ہیں۔ جیسے کپڑا ڈالا گیا سید الساجدین اس کپڑے پر بیٹھے۔ میرے آخری 2 جملے ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی کربلا جائے وادی السلام میں جائے یہ 2 جملے یاد ضرور کرے اور وہاں دہرا دے۔ جیسے جناب سید الشہداء کے بیٹے علی زین العابدین اس کپڑے پہ بیٹھے، شام سے ایک روتی ہوئی آواز آئی سجاد واپس آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ کیوں پھوپھی اماں؟ جواب آیا باکر پہ ظلم ہو رہا ہے، باکر کو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ سید الساجدین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں لوگوں خدا آپ کا بھلا کرے، میں فاتحہ خوانی نہیں لے سکتا، میرے قافلے کو کوچ کا حکم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عادیت میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ بانیان مجلس کے جو جائز شرعی خواہشات ہیں میرے اللہ ان کو پورا فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے اللہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا موت کے وقت کو آسان فرما۔ میرے اللہ اس وقت کو آسان فرما جو بہت سخت ہوگا۔ میرے اللہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے درگزر فرما۔ میرے اللہ والدین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں میرے اللہ تحجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، ترداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین، اسد حسین۔ شاہزادی تھی میں شام کی، خاک اڑاؤ کہ مجھ کو نہ دیکھے